بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم آدم خور بلّہ کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ خوفناک بلّہ اپنے پنجوں پر لگا انسانی خون یوں چاٹ رہا تھا جیسے شہد چاٹ رہا ہو۔ تو معزز ناظرین، کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل دعا وائس کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ رات کے تقریباً 9:30 بجے کا وقت ہوگا۔ بس فراٹے بڑھتی تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ گاڑی میں لگ بھگ 47 کے قریب افراد ہوں گے، جن میں بچوں کی تعداد 12-13 کے قریب ضرور ہوگی۔ کچھ مرد حضرات، کچھ نوجوان اور زیادہ تر عورتیں اور نوجوان بچیاں شامل تھی۔ بس کی اگلی سیٹوں پر کچھ بزرگ عورتیں بیٹھی تھی جن کے ہاتھ میں ایک درمیانے سائز کا ڈول تھا، جس پر وہ اپنے ساتھ کچھ بچیوں کو شامل کر کے ان شادی کے گانوں کو تہس نہس کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ اگر کسی نے شادی کے گانوں کو لطیفوں میں تبدیل کرنا ہو تو کسی شادی کے گھر میں ڈھولکی پر گاتی ہوئی ان خواتین کو دیکھ لیں۔ ایک اچھی خاصی شادی کے گانوں پر مشتمل لطیفوں کی کتاب مرتب ہو جائے گی۔ آصف اور میں بچپن کے دوست تھے، اکٹھے پڑھے لکھے تھے اور ایک دوسرے کے گھروں میں بلا روک ٹوک آنا تھا۔ آصف تو گھریلو حالات کی وجہ سے آگے تعلیم حاصل نہ کر سکا اور کالج لائف کے بعد ایک کریانے کی دکان بنا لی اور اس طرح اپنے گھر کا گزر بسر چلانے لگا۔ لیکن مجھے تعلیم کا بہت شوق تھا اور اپنے اس شوق کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میں نے کالج کے بعد پاکستان کی ایک اچھی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخلہ لے لیا۔ مالی حالات ٹھیک تھے، اس لیے معاشی طور پر کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ راوی چینی چین لکھتا تھا۔ پڑھائی کی وجہ سے مجھے اپنے شہر سے دوسرے شہر رہنا پڑ رہا تھا، اس لیے کبھی کبھار اپنے گھر چکر لگتا تو آصف سے بھی ملاقات ہو جاتی تھی۔ لیکن مجھے زیادہ دیر اپنے شہر میں رکنا نہ پڑتا کیونکہ یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچوں کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا، لیکن نالائق بچوں کے لیے فرصت ہی فرصت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے اسکول سے کالج اور پھر کالج سے یونیورسٹی کا سفر وہ بچے بخوبی سمجھ سکتے ہیں جو ان حالات سے گزر کر یونیورسٹی تک پہنچے ہوں گے۔ بڑے تعلیمی ادارے میں بچہ صرف اور صرف اپنے شوق کی وجہ سے پڑھ پاتا ہے۔ مجھے خود بچپن سے پڑھنے کا بہت شوق رہا، اس لیے تقریباً ہر کلاس میں نمایاں پوزیشن ہولڈر رہا اور پھر کالج کے بعد یونیورسٹی میں بھی اب میں نمایاں ہی تھا۔ میرے بہت سے دوست یہاں بھی بن چکے تھے، لیکن مجھے ہر وقت اپنے پرانے دوست آصف کا خیال رہتا تھا۔ ایک روز میں کلاس سے واپس اپنے ہاسٹل کے کمرے میں جانے کے لیے اندر داخل ہی ہوا تھا کہ چوکیدار نے میرے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کا لفافہ تھما دیا جس پر میرے کمرے کا ایڈریس صاف لکھا ہوا تھا۔ میرے پوچھنے پر چوکیدار نے بتایا کہ ڈاکیا یہ لفافہ آپ کے کمرے میں دینے کے لیے آیا تھا، لیکن میں نے اجازت نہ ہونے کی وجہ سے گیٹ پر ہی اس سے یہ لفافہ وصول کر لیا تھا، اور اب آپ کو دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ یہ لفافہ میں اپنے کوارٹر میں رکھایا تھا جب میں دوپہر کی روٹی کھانے اپنے گھر گیا تھا، اس لیے آپ کو گیٹ سے اندر داخل ہوتے دیکھ کر فوراً یہ لفافہ گھر سے اٹھا لایا ہوں۔ چوکیدار کا کوارٹر یونیورسٹی کے گیٹ سے چند قدم فاصلے پر ہی تھا۔ لفافہ ہاتھ میں اٹھائے میں اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا اور تالا کھول کر اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر کے بڑی بے چینی سے لفافہ کھولا۔ یہ ایک وجبی سا شادی کارڈ تھا جو کہ میرے دوست آصف کی جانب سے تھا۔ کارڈ پر لکھی تحریر کے مطابق میرے دوست آصف کے بیٹے نعمان کے اگلے ہفتے شادی تھی اور اس نے بڑے پیار سے مجھے اس شادی میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ میں نے تاریخ دیکھی تو بروز ہفتہ تھا اور دوسرے دن اتوار، یعنی کہ میں ذرا سی کوشش سے اپنے دوست کے بیٹے کی شادی میں شرکت کر کے دوسرے دن اتوار کو واپس یونیورسٹی پہنچ سکتا تھا، اس لیے میں نے شادی میں شرکت کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پھر ضروری کاموں سے فراغت کے بعد میں نے جواب میں آصف کو اپنی شادی کی شرکت کا خط لکھ دیا اور میں نے دوسرے دن یونیورسٹی کے باہر لگے لیٹر باکس میں ڈال دیا۔ دن گزرتے رہے اور پھر ہفتے کے دن کی ایک چھٹی لے کر میں بذریعہ بس اپنے شہر پہنچا اور پھر شام کو نہا دھو کر آصف کے گھر کی جانب چل دیا۔ گھر کے سامنے مختلف قسم کی جھنڈیاں لگی ہوئی تھی اور مہمان آ جا رہے تھے۔ آصف لائٹس والے کے ایک شخص کو کچھ سمجھا رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑی اور دوسرے لمحے وہ بجلی کی طرح دوڑتا ہوا میری جانب بڑھا
اور قریب آ کر مجھے گلے لگا لیا۔ اس کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ پھر کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ میرے کچھ کام کاج میں ہاتھ بٹانے کی آفر دینے کے باوجود آصف نے مجھے کچھ کام نہیں بتایا اور دوسرے دن بارات میں شریک ہونے کی تاکید کے ساتھ رخصت کر دیا۔ وہاں سے سیدھا میں اپنے گھر کی جانب چل دیا اور راستے میں چند دوستوں کے پاس ٹھہرتا ہوا میں کافی دیر کے بعد گھر پہنچا اور دوسرے دن بارات میں شریک ہونے کا خیال آتے ہی الماری سے وہ کپڑے نکالنے چاہے جو کل میں نے پہننے تھے۔ شاداب کوچ اس وقت فراٹے بڑھتی چوڑی سڑک پر رواں دواں تھی۔ اس میں بہت سے افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ڈرائیور کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا ان عورتوں کے عجیب و غریب اور بے ربط شادی کے گانوں سے محفوظ ہو رہا تھا جو اس وقت چلتی بس میں گانے میں مصروف تھی، کیونکہ اکثر شادیوں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے میں بھی خاموشی سے کان گانوں پر لگائے اور سامنے ونڈو اسکرین سے باہر نظر آنے والی سڑک پر نظریں دوڑانے میں مصروف تھا۔ ڈرائیور کے ساتھ دوستی ہو چکی تھی، اس لیے وہ وقفے سے پان کھانے کے ساتھ ساتھ اپنے چند پرانے قصے سنانے میں بھی لگا ہوا تھا۔ رات کے 9:30 بج چکے تھے۔ آصف کچھ کاموں کی وجہ سے گھر پر ہی رک گیا تھا، لیکن اس نے بارات کا سارا چارج مجھے سونپ دیا تھا اور ساتھ یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ ان کے پہنچنے کے 1 گھنٹے بعد پہنچ جائے گا۔ اس لیے میں بڑی ذمہ داری سے بارات کو دوسرے شہر کی جانب لے جا رہا تھا جو ہمارے شہر سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ وہاں بھی بارات کا بڑی بے چینی سے انتظار ہو رہا ہوگا، یہ سوچ کر میں نے ایک نظر اپنے پیچھے پوری بس پر ڈالی۔ ہر کوئی اپنی اپنی مستی میں لگا ہوا تھا۔ بچوں نے الگ شور مچایا ہوا تھا، کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ میں بھی ڈرائیور کی باتوں پر سر ہلا رہا تھا، حالانکہ مجھے بہت سے الفاظ شور کی وجہ سے سمجھ ہی نہیں آ رہے تھے۔ صرف اس کا منہ ہلتا دیکھتا تو اسبات میں سر ہلا دیتا تھا۔ رات کے 11:15 بجے مجھے نیند کی وجہ سے اونگ آنے لگی تو میں درخواست کر کے تمام عورتوں سے ڈور روک کر آرام کرنے کا کہہ کر ڈرائیور سے پیچھے کی کچھ لائٹس بند کر دینے کی تاکید کی، جس پر اس نے فوراً عمل کرتے ہوئے کچھ بٹن دبا کر پیچھے کی چند لائٹس بند کر دی۔ اب بس میں کچھ شور کم ہوا تو تھکن کا احساس ہوتے ہی آنکھیں بند ہونے لگی۔ ابھی میں نے آرام کی نیت سے اپنا سر سیٹ کی سائیڈ پر ٹکایا ہی تھا کہ بس کو یکدم بریک لگے اور ایسا کرنے سے بس الٹتے بچی، ورنہ ایک خوفناک حادثہ رونما ہو جاتا۔ ڈرائیور نے بڑی مہارت سے بس کا اسٹیئرنگ سنبھال لیا تھا، ورنہ یہ سوچ کر خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ بس کے اس طرح بے قابو ہونے سے تمام مسافر ایک دوسرے پر گر پڑے اور ایک قہر برپا ہو گیا۔ بچے تو بچے، بڑے بھی خوف سے چیخ اٹھے تھے۔ جو بیچارے ہاتھوں میں موبائل لیے مصروف تھے، ان کے ہاتھوں سے موبائل نیچے گر کر سیٹوں کے درمیان کے ہی غائب ہو گئے تھے۔ جناب کیا ہوا، اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک بڑے حادثے سے بچ گئے۔ میں نے گاڑی کے سنبھلتے ہی ڈرائیور سے پوچھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر دیا۔ ڈرائیور سامنے سڑک پر یوں منہ کھولے نظریں جمائے بیٹھا تھا جیسے وہاں اس نے کوئی انتہائی ڈرونی چیز دیکھ لی ہو۔ وہ میں نے اچانک سامنے سڑک پر ایک کفن پوش مردے کو پڑے دیکھا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی مردہ قبرستان سے نکل کر وہاں سڑک پر آن کر لیٹ گیا ہو۔ اس کو اس طرح دیکھتے ہی میں نے 85 کلومیٹر کی اسپیڈ سے بھاگتی گاڑی کو یکدم بریک لگا دیے۔ حالانکہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اتنی رفتار سے بھاگتی گاڑی کو اگر یکدم بریک لگا دیے جائے تو اس کے الٹنے کا 100% خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن میں گھبرا گیا تھا، اس لیے مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کس وقت میرے پاؤں بریک پر جم گئے۔ ڈرائیور نے تھوک نگلتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا رنگ پیلا ہو رہا تھا اور ایسے خوف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کا جواب سن کر میرے اپنے حواس گم ہو گئے۔ میں بھی سامنے سڑک پر آنکھیں پھاڑے بڑے غور سے دیکھنے لگا، لیکن مجھے وہاں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اور مزے کی بات یہ تھی کہ ہمارے آگے اور پیچھے دور دور تک کوئی اور گاڑی بھی نہ تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے دونوں طرف کی گاڑیوں کو جادو کے زور سے روک دیا ہو۔ میرے ساتھ ساتھ تمام مسافر خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے، کیونکہ گاڑی کو رکتے دیکھ کر اور اس حادثے سے بچنے کے بعد چند مسافر ہمارے پاس آ کر ہماری گفتگو سن چکے تھے اور انہوں نے واپس پیچھے بیٹھے تمام مسافروں کو اصل صورتحال بتا دی تھی اور بچوں کا بھی خیال نہ کیا تھا کہ ان پر کیا گزرے گی۔ جواب میں بس میں ہر طرف خاموشی پھیل گئی اور سب خوف سے باہر دیکھنے لگے۔
ان سب کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اچانک کوئی مردہ بس کی کھڑکی توڑ کر بس میں گھس آئے گا۔ میرے کہنے پر ڈرائیور دوبارہ بس کو اسٹارٹ کر کے آگے بڑھانے لگا، لیکن اس کی نظریں سڑک کے دونوں طرف سرچ لائٹوں کی طرح ہی گھوم رہی تھی۔ میں بھی محتاط انداز میں اس کے پیچھے بیٹھا تھا۔ اب نیند میری آنکھوں سے اٹھ چکی تھی۔ ابھی ہم تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ ہمارے پیچھے سے 2-3 اور بسیں چنگاڑتی ہوئی تیزی سے ہماری بس سے آگے نکل گئی، اور اس کے ساتھ ہی سامنے سے بھی 2 اور بسیں تیزی سے ہماری طرف آتی دکھائی دی اور نزدیک پہنچ کر آگے نکل گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک یہ گاڑیاں سڑک پر کیسے نمودار ہو گئی، حالانکہ کچھ لمحے پہلے سڑک کے آگے اور پیچھے دور دور تک کوئی گاڑی نہیں تھی۔